अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माया राजपूत और आप देख रहे हैं हमें DBTV पे। आज भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर कोशिश की गई पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में जो हारे हैं, उसके बाद अब पाकिस्तान की समंदरी हदूद में जो है वो कोशिश की उन्होंने दाखिल होने की, लेकिन पाक बहरिया ने उनकी ये कोशिश जो है वो नाकाम बना दी। इस हवाले से बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल रिटायर आसिफ हुमायूं साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, भारत की जानिब से पहले फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई और अब ये समुद्री हदूद की, भारत आखिर करना क्या चाह रहा है? भारत जो है इस खित्ते में जो एक तरह से टेंशन बनी हुई है, जंगी माहौल बना हुआ है, उसको बरकरार रखना चाह रहा है। उसको किसी सूरत जो है वो अपने इलेक्शन के अंदर जो है वो तैयार इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाह रहा है, और वो हर सूरत जो है ये नहीं चाहता कि जो ना कि किसी तरह इस मुल्क इस खित्ते में अमन का पैगाम या बातचीत की कोई जो ना कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके। सर, पाकिस्तान की जानिब से बारहा उनकी तरफ से अटैक भी हो रहा है, फिर भी पाकिस्तान जो है अमन की बात कर रहा है, बातचीत की बात कर रहा है। अब फिर पाकिस्तानी नेवी ने उनको वापस जाने दिया। हमारी अमन की कोशिशों हम अमन की बात कर रहे हैं और भारत जो है वो अपना जंगी जुनून जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। जी, इसमें जो है ये जो है हम एक 70 साल से मैं कहूँगा हम एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़े हैं जो किसी सूरत जो है अमन की और एक बराबरी की हैसियत पाकिस्तान को नहीं देना चाहता। वो अपनी अददी और जोग्राफियाई जो उनकी एक हम पे वो बड़ा मुल्क है, वो इसको जिताना चाहता है, और वो चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह घुटने टेक दे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद हमारे शामिल हाल है, जिसकी बिना पर हम उनका हमेशा मुकाबला करते आए हैं। और अल्लाह ताला की मदद से जो है देखें, अब रात के 8:30 बजे ये रात को अंधेरे में हमने सबरीन को पकड़ा है, और हमारे हवाई जहाज ने पकड़ा है। हमारे हवाई जहाज ने सबरीन को इल्म नहीं होने दिया कि ये सब जहाँ हमारा हवाई जहाज जो है सबरीन को अटैक करके तबाह कर सकता है किसी वक्त भी। और ये सबरीन जो है ये बड़े इत्मीनान से यहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर रही है। ये इसको इल्म ही नहीं है कि पाकिस्तान बहरिया ने इसको डिटेक्ट कर लिया है। सर, पाकिस्तान हमेशा से बड़े दिल का मुजाहरा करता है, भारत की जानिब से हमेशा इस तरह की हरकतें जो है वो की जा रही हैं। और अभी भी पाकिस्तान ने जब अभिनंदन को रिहा किया, उसके बाद भी इंडियन जो मीडिया है उसकी जानिब से यही जो है वो स्टेटमेंट आ रही थी कि पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। अब पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर उनकी आबदोश जो है उसको जाने दिया है, तो इसकी फौजी क्या अहमियत हो सकती है? जी, मैं एक चीज अर्ज करूंगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के दोनों जौहरी हथियारों से लैस मुल्क हैं। यहाँ पे जजमेंट जो है वो एक बहुत सोच विचार के साथ होनी चाहिए। वो ये नहीं होनी चाहिए कि जो ना कि आप जो है एक ट्रिगर हैप्पी और या एक ऐसे जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा करें जिससे जंग को बढ़ावा मिले। उसमें दोनों मुल्कों का एक ऐसा नुकसान हो सकता है जिससे फिर हम जो है किसी तौर पर भी अपने आप को जो है ना अपने आप को बिल्कुल तबाह कर लेंगे। सो पाकिस्तान की तरफ से, हमारे वजीर आजम की तरफ से, हमारी कौमी असम्बली की तरफ से यही पैगाम हिंदुस्तान को दिया गया है कि अगर आप जंग करेंगे तो हम तैयार हैं और हम मर जाएंगे, लेकिन आपके बर्तरी कबूल नहीं करेंगे। आपको हर सूरत हमसे बातचीत करना होगी। जबकि हिंदुस्तान में आपको पता है कि इलेक्शन की फिजा है, उनका मीडिया आप देखें ऐसे ही एक तरह से वो वॉर हिस्टेरिया में अपनी पब्लिक को उन्होंने मुब्तला किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आसिफ हुमायूं साहब, आपने हमारे साथ बात की, हमें टाइम दिया। मुझे इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया है ताहिर धिंदर साहब ने। सर, भारत की जानिब से जंगी जुनून एक दफ़ा फिर जो है पाकिस्तान की अमन कोशिशें, लेकिन भारत की जानिब से वही जंगी जुनून बरकरार है। देखें जी, हालात जिस डगर पे चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन आज के वाक़े से एक चीज़ बड़ी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हुई है कि इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे एक होस्टाइल नैरेटिव का अपने ही मुल्क में सामना है। कल एयरफोर्स के चीफ़ ने कहा कि हम लाशें नहीं गिनते, हम तो सिर्फ कार्रवाई करते हैं, गवर्नमेंट से पूछें जाके। यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट के रवैये से अपने आप को डिस्टेंट करके दिखाने की कोशिश की है।
اپوزیشن پارٹیز جو ہیں انہوں نے کھڑے ہاتھوں لے رہے ہیں ان کے، تو جو وہ نیریٹو تھا وہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پہ۔ اب یہ جو نیوی کے فرنٹ پہ ایک اور چیز ہے کہ ایئر فورس کی بھی جو ایز فار ایز دا مورائل ہے وہ ایک سپیریئرٹی لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، پاکستان ایئر فورس بہتر ہے، ٹریننگ پریپیئرڈنیس اچھا ہے۔ تو بہت پہلے ایک آدھ سال پہلے کسی نے لکھا تھا، بھارتی ریٹائرڈ کمانڈر ان چیف نے فوج کے، کہ انڈیا کو لڑنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انڈیا جو ہے ایک وہ بہت بڑی ملٹری فورس ہے، لیکن پاکستان پچھلے 10 سال میں جنگ لڑنے کے بعد ایک بہت بڑی ملٹری پاور بن چکا ہے۔ تو اب وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ ایئر میں بھی پہلے ناک آؤٹ کیا اور اسٹیبلش ہو گیا وہ، اب نیوی کی بھی تصویریں جاری کی ہیں اور وہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ کسی حد تک نیوی کو آؤٹ کلاس کیا۔ اب یہ جو انسیڈنٹ انہوں نے دکھایا ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر یہ ہوسٹائل جنگ ہوتی تو دے کوڈ ہیو گون فار اے کل، ہو سکتی تھی کرنے کے لیے۔ تو اس کا نیریٹو کی حد تک ان کی آرم فورسز کے مورائل پہ کافی برا اثر پڑنے کے امکانات ہیں، اور ایز اے نیشن کیونکہ انڈیا جو ہے، جو شائننگ انڈیا کی ان کی فلسفی تھی اس میں دو چیزیں تھیں، اسٹرانگ ملٹری دیٹ کین ڈیفینڈ اٹ سیلف اینڈ کین پروگریس، نیبرز کے ساتھ اپنے پسند کی ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں، ڈکٹیشن دے سکتے ہیں، اور دوسرا اکانومی آن دا رائز۔ تو اکانومی آن دا رائز میں پہلے فیلئر ہو گیا ہوا ہے انٹرنلی، کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ واش روم نہیں ہے، سوشل سیکٹر میں کیا ہوا، اور پاورٹی بہت بڑھ گئی، اور انیکویلٹی انڈیا میں بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو ویلتھ ہے یہ وہ چند ہاتھوں میں، امبانیز اور متلز وہاں پہ جمع ہوئی ہوئی صرف۔ اور اب ملٹری اینڈ پہ بھی ایک سبکی کا سامنا ہے۔ تو آئی تھنک جتنا یہ ڈریگ کر رہی ہیں چیزیں، بجائے فائدے ہونے کے نقصان ہو رہے ہیں انڈیا کو اس سے، سر اور انڈین گورنمنٹ کو بھی۔ سر ابھی بھی جتنے بھی انٹرویوز اگر آپ دیکھیں ان کے جو میڈیا انڈین میڈیا، وہاں پہ جتنے بھی سابق فوجی افسران ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے اس نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ پیس کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کے وہ ایکشن جو ہے ابھینندن کو چھوڑنے کا اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ صرف جنگ کی بات کر رہی ہے، جنگی جنون کی بات کر رہی ہے، آلدو کہ ان کے فورسز بھی اب مودی کے ساتھ اس طرح سے قدم ملا کے نہیں چل رہے۔ دیکھیں جی، ملٹری کو اسی لیے اتنی رسپیکٹ دی گئی ہے، ہر ریلیجن نے فوج کو، بڑی کمانڈر ان چیف نے بھی، سٹوریز میں بھی۔ اب ہم حیران ہوتے ہیں کہ جو شیکسپیئر کی کہانیاں ہیں ان میں جولیس سیزر جو ہے وہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ کوئی اور تھا۔ الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے وہ ایک فوجی تھا، کمانڈر ان چیف تھا۔ اور اسی لیے، اور اسی طرح باقی مذاہب جو ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مذہب میں، قرآن میں بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ جو محاذ پہ لڑ رہے ہیں ان کے گھوڑوں کی جو مٹی اٹھتی ہے اس کی ہم قسم کھاتے ہیں کرنے کے لیے۔ تو فوج میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فوج لڑتی ہے محاذ پہ تو وہاں پہ نہ کوئی بچانے والا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے، یہ ون آن ون ہوتا ہے۔ جس وقت آپ امیجن کریں کہ جب وہ ایئر میں ہو رہی ہوگی ڈاگ فائٹ، تو اس وقت اگر ویژول رینج سے مارا انہوں نے تو نظر آ رہا ہوگا یہ، تو اس وقت ایبلٹی بچاتی ہے۔ تو یہ ریئلائزیشن ان کی آرم فورسز میں کہ ہماری ایبلٹی نہیں ہے، ہم ویک ہیں، نہیں لڑ سکتے، اگر لڑائی ہو گئی اس کا بڑا بیڈ ایفیکٹ پڑ رہا ہے انڈیا کو کی پریپیئرڈنیس پہ، مورائل پہ۔ اب چاہے ایک طاقتور بھی ہوں گے تو ایکچوئل جب موقع آئے گا تو شاید ہو سکتا ہے اس مورائل کی وجہ سے لوز کر دیں، تو اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کو کرنے کی۔ اینڈ دس از دی ریزن کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو اس کو فوراً، یہ نہ ہو کہ ساری فوج ڈی مورائل، جب ڈی مورائل ہو جاتی فوج تو ڈیزرشن شروع ہو جاتی ہیں، ٹریننگ پہ بیڈ افیکٹ ہوتا ہے، پریپیئرڈنیس اور پور ہو جاتی ہے، اٹ فالز اپارٹ۔ اگر انتہا ہو جائے تو جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس میں اس طرح ڈسپلن نہیں رہتا، تو انڈیا کو نقصان ہو رہا ہے کافی زیادہ اس سے۔ سر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پہلے جب انہوں نے ایک دفعہ فضائی ہماری حدود کی خلاف ورزی کی تو پھر پاکستان نے جواب دیا، اب تو ان کو واپس بھیج دیا، اگر وہ دوبارہ آنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا پاکستان کو اٹیک کرنا چاہیے؟ کس پہ؟ ان کی آپ دوست اگر دوبارہ پاکستان کی۔ دیکھیں سب میرین کا آپ ایک بات سمجھیں، سب میرین جو ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ نارمل تھی یا نیوکلیئر پاورڈ تھی، نیوکلیئر پاورڈ تھی، اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ وہ نیوکلیئر ویپن کیری کر رہی تھی یا نہیں تھی کر رہی۔ پاکستان کے پاس جو سب میرینز ہیں اور جو نیوکلیئر ویپن ہیں پاکستان کے، وہ عام سب میرین میں یہ کیری، کیوں ٹارپیڈو ہول سے فائر ہوتے ہیں، تو پاکستان کی کوئی بھی سب میرین جو ہے اٹ کین بی مسٹیکن کہ نیوکلیئر ویپن ہو سکتے ہیں۔ اگر اس میں نیوکلیئر ویپن تھے
اور اس کو آپ ہٹ کرتے ہیں اور وہ ڈوب جاتی ہے اور ڈسٹروائے ہو جاتی ہے تو اٹس اے سارٹ آف نیوکلیئر کنٹامینیشن. اور سب مرین جو ہے وہ پورا جہان ہوتا ہے ایک پورا, پتہ نہیں کئی 100 لوگ ہوں گے یا چند کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے, سائز کا ہمیں تو نہیں پتہ کہ کس سائز کی تھی یا کتنا تھا. اگر نیوکلیئر پاورڈ تھی تو اندر نیوکلیئر اسٹیشن ہوگا, اس میں پورا پول ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے, وہی اسی طرح کا پول جیسے عام نیوکلیئر پاور اسٹیشن ہے اسی طرح کا پول ہوتا ہے واٹر کا, ہیوی واٹر. تو نیوکلیئر سب مرین کو ڈسٹروائے کرنے کا مطلب ایکٹ آف وار ہے. نیوکلیئر سب مرین کو اگر آپ ڈسٹروائے کرتے ہیں تو دین دیر از اے وار. اب انہوں نے نکال دیا, انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم نے تمہیں دیکھ لیا, گو بیک ناؤ. تھینک یو سر, تھینک یو سر, آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہیں گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے DBTV.live.